نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 اسماء حسنی السلام، القدوس اور السبوح کی وضاحت دیکھیں گے، اور ان تینوں ناموں کو اکٹھے دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان تینوں کی جو مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامت ہے، پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی ضرورت سے، اولاد سے، کوئی بھی آپ جو بھی منفی جو جنہیں صفات منفیہ یا صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اگر ڈیٹیل میں عقیدہ واسطیہ پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ صفات ہیں جو صفات سلبیہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اس کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہیں، اس کے کمال کی طرف اشارہ ہیں۔ یہ نقص ہے، اللہ خالق کے لیے یہ نقص ہے کہ اس کو نیند یا اونگ آئے، تو لہٰذا اس کی پرفیکشن اس میں ہے کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ تو یہ 3 نام ہیں جن کی وضاحت آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام، تو یہ اسم مبارک قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شہنشاہ ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، اس اسماء حسنی کا بھی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں کمال رکھتا ہے، پرفیکشن کے لیول پر ہے، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کی برابری والا نہیں، کوئی اس کا مماثل اور مد مقابل نہیں، وہ ہر ایسی چیز سے مبرہ اور سلامت ہے۔ یعنی یہ جو تینوں اسماء حسنی ہیں نا، ان تینوں کا ہی آپ یہی دیکھیں گے کہ ہر صفت میں یہ اسماء پائے جاتے ہیں، ہر صفت میں پرفیکشن کیونکہ پائی جاتی ہے، ہر صفت اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے، ایک رائٹ اپ کہہ لیں آپ اس کو، تقریر کہہ لیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کے بارے میں پھر اس کے بعد کوئی ذہن میں ابہام نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ کے اوصاف میں سے ایک ایک وصف پر گزرو گے تو ہر وصف اپنے معنی کمال کے متضاد مفہوم سے سلامت اور محفوظ ملے گا۔ مثلاً اس کی حیات موت سے سلامتی ہے، اس کی اونگ اور نیند نہ ہونا موت سے سلامتی ہیں، اس کی قیومیت اور قدرت تھکاوٹ اور تھکن سے سلامتی ہیں، اس کا علم کسی چیز کے چھپنے سے اور بھولنے سے، یاد دہانی اور سوچ بچار کرنے سے سلامتی ہیں، اس کا ارادہ حکمت اور مصلحت سے عاری ہونے سے سلامتی ہیں، یعنی اس کا ارادہ حکمت اور مصلحت سے عاری ہونے سے سلامتی ہیں، یعنی سلامت ہے۔ اس کے ارادے میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ فلاں کیا کہے گا اگر میں نے یہ کہا۔ ہم نے کوئی مضمون بنانا ہو، کوئی بات کرنی ہو، کتنے دن ہم سوچتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا استخارہ کرتے ہیں کہ میں کس طرح بات کروں، کیا بات کروں اور کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر طرح کی حکمت اور مصلحت سے عاری ہے، وہ سلامت ہے اس بات سے۔ اس کے کلمات جھوٹ اور ظلم سے سلامتی میں ہیں، اس کے کلمات صدق و عدل پر مبنی ہیں۔ پھر اس کا غنا غیر کے سامنے حاجت مندی سے سلامتی ہے۔
دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہر ایک سے غنی ہے۔ اس کا ملک شراکت اور تنازع اور جھگڑوں سے اور معاون سے سلامتی ہے۔ اس کی الوہیت اس میں شراکت سے سلامت ہے۔ وہی ایک اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں۔ اس کا حلم اور عفو درگزر اور مغفرت اور تجاوز کرنا اس سے سلامت ہے کہ وہ ذلیل ہو یا کسی سے سمجھوتا کرے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں کیا بھی کہہ سکتی ہوں اس کو، حالانکہ میرا کہنا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں تو اللہ کو ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوتی۔ یہ محض اس کا جود و کرم اور احسان ہے۔ اس کا عذاب اور انتقام اور سخت گرفت اور جلدی عذاب دینا اس سے سلامتی والا ہے کہ اس سے ظلم ہو، وہ ظالم نہیں ہے۔ سختی ہو یا سنگ دلی ہو، بلکہ وہ محض اس کی حکمت و عدل ہے۔ وہ اس پر حمد و ثنا کا مستحق ہے، بلکہ وہ ثواب کی جگہ عذاب رکھ دے تو یہ اس کی حکمت و عزت کے منافی ہے، اور سزا پر موقع دینا اس کی تعریف، حکمت اور عزت کے موافق ہے۔ اور جو جاہل اللہ کے دشمن یہ وہم کرتے ہیں کہ عذاب دینا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے تو وہ اس سے سلامت ہے۔ اس کی قضاء و قدر اس کے ظلم سے سلامت ہے۔ اس کی شریعت دین میں کسی قسم کے اختلاف، اضطراب، کانٹرڈکشن اور کمی سے سلامت ہے۔ اس کی ساری شریعت حکمت، رحمت، مصلحت اور عدل پر مبنی ہے۔ اس کا عطا کرنا، اس کا کوئی بھی عطا دینا، کوئی بخشش دینا، معاوضہ لینے سے سلامت ہے۔ اس کا روکنا بخل سے سلامت ہے۔ وہ اس لیے نہیں روک لیتا کہ نعوذ باللہ وہ بخیل ہو گیا ہے۔ اور بھوک کے خوف سے سلامت ہے کہ میں اگر دے دوں گا لوگوں کو تو میرا اپنا کیا بنے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا السلام ہونا اس کی ہر طرح کی صفت کے اندر شامل ہے، بلکہ اس کی عطا و احسان محض ہے، معاوضہ کے لیے نہیں، اور اس کا روکنا عدل محض ہے اور حکمت ہے۔ اس میں بخل کا شائبہ نہیں، نہ ہی کوئی عجز و انکساری ہے۔ اس کا عرش پر مستوی ہونا اور بلند ہونا اس سے سلامتی ہے کہ وہ اس سے بے پرواہ ہے کہ کوئی اسے اٹھائے، بلکہ عرش اس کا محتاج ہے اور حاملین عرش بھی اس کے محتاج ہیں۔ وہ عرش سے اور حاملین عرش سے غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی چیز نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ غنی و حمید ہے۔ اس کا مستوی ہونا اور مخلوق پر غلبہ رکھنا اس کے ملک اور بغیر عرش کی ضرورت کے اس کا قہر و غلبہ ہے۔ اس کا ہر رات آسمان دنیا کی طرف اتنا اس کے بلند ہونے کی نفی سے سلامتی ہے۔ یعنی جب وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عرش پر نہیں ہے۔ اس کے غنا اور کمال کی نفی سے سلامتی ہے، اور اللہ کی صفات کے انکار اور تشبیہ سے سلامتی ہے، اور اس سے سلامتی ہے کہ اللہ تحت ہے یا محصور ہے۔ اللہ ہر اس حالت میں بالا ہے جو اس کے کمال و غنا کے منافی ہو۔ اللہ کا سمع و بصر کا وصف، یہ سلامتی ہے ہر اس چیز سے جو کوئی بھی دوسرے فرقے، ڈیویٹڈ سیکٹس آ گئے، تحریف کرنے والے، تعطیل کرنے والے، تمثیل کرنے والے یا تکییف کرنے والے، تو یہ ان سارے فرقوں کے جتنے بھی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، سب کچھ جو ہے وہ ان تمام فرقوں کی جتنی بھی ان کی ذہن کی آوارگیاں تھیں ان سے سلامتی ہے۔ اور اس تقریر کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسم السلام میں غور و خوض کریں، اس میں تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح سے تنزیہ کی گئی ہے، یعنی پاکی بیان کی گئی ہے، نقص سے پاکی بیان کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اسم گرامی کو یاد کیے ہوئے ہیں مگر وہ ان اسرار و رموز سے نا آشنا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سلامتی والے اس نام کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر سلام پیش کرتا ہے، یعنی ہر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، اس کا انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام اس دنیا میں پھیلانے کو کہہ دیا۔ اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبروں اور انبیاء کرام پر سلام کہا، کیونکہ ان کا ایمان اور بندگی کا کمال ظاہر طور پر پیغام پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے لیکن پہنچانے کا وسیلہ تو وہ بنے نا، انسان بنے، تو ان کا یہ جو
پرفیکشن کے لیول کا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا تھا، تو اس لیے وہ اس کے صلے میں ان کو سلام کہتا ہے۔ سورہ النمل آیا 59 میں آتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دو تمام تعریفات اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جو اس نے چنے۔ پھر اسی طرح الصافات 130 سلام علی نوح فی العالمین، الصافات 109 سلام علی ابراہیم، الصافات 130 سلام علی الیاسین، الصافات 120 سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پھر ان انبیاء کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اہل جنت کو سلام کہے گا۔ الاحزاب 144 تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما، ان کا تحفہ اس دن جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے اچھا اجر تیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ابراہیم آیا 23 خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام، وہ اس میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا تحفہ اس میں سلام ہوگا۔ اور پھر سورہ یاسین میں کتنی واضح یہ آیت ہے، آیا نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، سلام قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے، یعنی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت کو دار السلام قرار دیا ہے کہ وہ موت سے، بیماری سے، غم سے، رنج و الم سے، آفتوں سے، حادثوں سے سلامت ہوگی۔ لہم دار السلام عند ربہم، الانعام 127، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہوگا۔ اسی طرح سے یونس 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس سلامتی والے گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ ذرا دیکھیے کہ دار السلام میں داخل ہونے کے لیے جو ایک اہم ترین کام ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلوائی کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تم ایماندار نہ ہو سکو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، السلام علیکم کو عام کرو۔ سورہ نور میں سلام کی کتنی تعریف کی گئی ہے، یہ تحیہ ہے اللہ کی طرف سے، طیبہ ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے ناموں میں سے ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا اس دنیا میں، اور حضرت خدیجہ کا جو واپسی جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اور اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدیجہ کو میرا اللہ کا اور میرا سلام کہیے، اور اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سلام دیا ہے۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں ایسے ایسے کام کیے کہ ان کو اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، بزرگ فرشتوں کا، مقرب فرشتوں کا اس دنیا میں سلام آیا۔ تو ہمیں بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہر صفت پرفیکشن کی لیول پر ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کے کبھی میں سوالات سنتی ہوں، کبھی مجھے کوئی کچھ پوچھتا ہے، کبھی کوئی عذاب قبر کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی ثواب کی گنتی میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں میدان حشر میں یا پھر عقیدے کے حوالے سے کبھی کہ کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں لوگ، تو اس میں سب میں ایک باٹم لائن اگر رکھ لی جائے کہ اللہ پرفیکٹ ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور دوسرے یہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم نے نہیں کبھی بھی اسماء الحسنیٰ کو پڑھنا۔ کئی دفعہ انسان یہ کرتا ہے سمجھانے کے لیے کہ کئی دفعہ نا ہم جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے تو انسان تو یہ کرتے ہیں، بندے تو ایسے ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، ہم بندے تو معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو سخی ہے، دن رات دیتا ہے، ہم بندے تو ایک دو دفعہ مانگیں تو نہیں دیتے. مجھے بعض اوقات یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں یہ کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ تو ہے ہی پرفیکشن کے لیول کی، وہ تو سلامت ہے ہر اس نقص سے. ہمیں یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ہم آج والے ان اسماء حسنیٰ کو سمجھ جائیں کہ وہ ہر نیگیٹیوٹی سے، ہر نیگیٹو صفت سے وہ پاک ہے، کیونکہ ہر نیگیٹو صفت کے اپوزٹ جو پازیٹیو صفت ہے وہ اس کی پرفیکشن کے لیول پر ہے. ہم اگلے دونوں نام بھی دیکھ لیتے ہیں. القدوس، السبوح. القدوس قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. الحشر 23. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا. اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. اسی طرح سے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الجمعہ کی پہلی آیت. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، غالب ہے، حکیم ہے. اور السبوح جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی ایک تسبیح تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بہت ہی پاک، پاکیزہ ہے جو فرشتوں اور روح کا رب ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تقدیس کو اکٹھا فرمایا ہے. آپ دیکھیں فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اور بیسکلی یہ دونوں اسماء گرامی القدوس، السبوح اللہ تعالیٰ کے ہر نقص اور عیب سے پاکیزگی پر دلیل ہیں. اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے کمال اور عظمت کے منافی ہے اس کی برات کا اعلان کرتے ہیں. مثلا نیند، اونگ، تھکاوٹ، اولاد ہونا، والدین ہونا، مخلوق میں سے کسی کا اس کے مشابہ ہونا وغیرہ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ مقدس ہے اور اس کی کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھتا اور سنتا ہے. یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا دوسرے ریلیجنز میں جو خداؤں کا تصور ہے، اور یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات کسی بھی دوسرے دین میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات بھی مل جاتی ہے، ضرور آپ کو کوئی بہتر بات بھی مل جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان خاص طور پر ہمارے جو پڑھے لکھے بچے اور ہمارا وہ طبقہ کہ جن کا دین سے بہت زیادہ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، تو وہ یہ اس نظریے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی مذہب بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور کوئی بھی مذہب کسی دوسرے مذہب سے بڑا نہیں ہوتا. اور پھر وہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ پھر یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ دیکھے کہ میرے مذہب میں، میرے دین میں رب کون ہے، میرے دین میں خالق کون ہے. تو آپ کو سب سے پاک، سب سے با اختیار، سب سے قدرت والا خالق اسلام میں ملے گا. آپ ہندوازم میں چلے جائیں، وہاں پہ برہما وہ خالق ہے کہ جس کی جو ویداز ہیں وہ گم ہو گئیں، تو وہ چیخنے چلانے لگ گیا کہ میری ویدا جو ہے وہ گم گئی ہیں، تو وہ تو میری قوت تھی، تو اب میں کیا کروں گا، اب میرا کیا بنے گا. تو پھر 7 رشی آسمانوں سے آئے، انہوں نے ری رائٹ کی اور تب کہیں جا کے برہما کو چین سکون آیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو وہ کانسیپٹ ہے کہ ایک خدا ہے، اس کی بیوی کو کوئی دوسرا اغوا کر کے لے گیا ہے، وہ جنگیں لڑتا ہے، وہ بیوی کو چھڑا کے لاتا ہے، اور پھر حسد، اور پھر گوپیوں کا تصور، اور اتنا گندگی کا تصور ہے بعض ادیان کے اندر. پھر اسی طرح سے انہی ادیان کے ریئیکشن میں دوسرے ادیان آئے
تو وہ ایتھیسٹ ادیان تھے، وہاں پہ خالق کا تصور تو تھا نہیں. فار ایگزامپل بدھزم ہے تو اس کے اندر بدھا ہے. اب آپ میں سے کسی نے بھی کچھ تھوڑا سا بھی پڑھ رکھا ہوگا تو بدھا کے لیے پرفیکشن کا کوئی کہیں سے پرتو بھی آپ کو ملتا ہے، اور اس کی سوچ یا اس کا جو انداز یا اس کی جو تعلیمات ہیں. اور پھر ایک یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کسی بھی جو مذہب کا بانی ہے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کے اثرات کیا پڑے. جب وہ تعلیمات لوگوں میں پھیلیں تو لوگ کیسے بنے، لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. تو کہیں ظلم ہے، کہیں کنفیوژن ہے، کہیں بے حیائی ہے، اور کہیں جو ہے وہ خلاف فطرت اپنے اوپر پابندیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، القدوس ہے ہر طرح کے اسکینڈل سے، ہر طرح کی نقص سے، ہر طرح کی ضرورت سے. اور پھر یہ جو ہمارے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہر طرح کے انسانی جذبات سے، ہر طرح کی انسانی کمزوریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل پاک ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اچھا، اب 2 کیٹیگریز ہیں جن میں ہم ڈال سکتے ہیں ان باتوں کو، یہ جو ہم ابھی پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں السلام، القدوس اور السبوح کے حوالے سے. 2 کیٹیگریز ہیں کہ جن میں ہم ان چیزوں کو ڈال سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں ان کا یعنی ذکر ہوتا ہے جن میں. نمبر 1، وہ ہر اس چیز سے مطہر ہے، پاک ہے جو اس کی صفات کمال کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ ہر کمال کی انتہا اور مرکز ہے. نمبر 2، وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اس کی مماثلت رکھے یا اس کی مد مقابل ہو. ٹھیک ہے، ایک اس کے اپنے اندر پرفیکشن ہے اور دوسرے اس کی مخلوق میں سے کسی کے اندر پرفیکشن نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں. تو یہ 2 جو ہیں ٹینجنٹس، یہ ہم نے ایسپیکٹس یاد رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے السلام ہونے میں، القدوس ہونے میں، السبوح ہونے میں. اب ہم بات کر رہے ہیں السبوح کی. انتہائی جو ایک خوبصورت اور بینیفیشل نام ہے انسانیت کے لیے، جو سب سے بینیفیشل نام ہے انسانیت کے لیے، السبوح. بہت زیادہ تسبیح کیا گیا. تو اللہ کی تسبیح کون کرتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے، سیرہ پڑھ رکھی ہے آپ لوگوں نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں کی تسبیح سنوائی تھی صحابہ کو ایک مرتبہ. یہ کیا جانور، یہ کیا شجر، یہ حجر، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ اور بہت سے انسان بھی کرتے ہیں. یعنی انسان سارے نہیں کرتے، بہت سے انسان بھی کرتے ہیں. ابن رجب فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، سورہ ہجر 98، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اس مالک نے اپنی حمد بیان کی ہے اس کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، کیونکہ ہر تسبیح قابل تعریف بھی نہیں ہے. جیسے کہ بہت سے جو ڈیویٹڈ سیکٹس تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار کیا، تو وہ تسبیح جو ہے وہ نہیں کرنی. ہم نے ویسے تسبیح کرنی ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. مثلاً جو معتزلہ تھے وہ کہتے تھے نہیں، کلام تو نہیں نا اللہ کر سکتا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ موسیٰ نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے علیہ السلام. تو اس طرح کی سمع اور بصارت ان کو بھی وہ نہیں مانتے تھے. پھر اور بھی بہت سے ان کے ڈیویٹڈ عقائد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی ہے تو ویسے بیان کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، یعنی وہ کتاب و سنت میں سے ہو، امت کے سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں ہو، اور یہ کسی طور پر درست نہیں کہ اپنی خواہشات نفس یا غلط خیالات، نظریات اور عقل کے قیاس پر مبنی انسان کچھ تسبیحات خود سے بنا لے اور کچھ تسبیحات کو ختم کر دے کہ نہیں یہ نہیں پڑھی جا سکتی اور یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ تسبیح جو ہے نا دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے
اور بڑی ہی عظیم جلیل القدر عبادت ہے، رحمان کو محبوب ہے، میزان میں وزنی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح سے ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تسبیح جو ہے یہ ساری مخلوقات کی نماز ہے، یعنی اللہ کی تسبیح کرنا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور اسی تسبیح کے ذریعے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے موت کے وقت کہا تھا، میں تجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ ان سب پر بھاری ہے۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک گول حلقہ بن جائیں تو یہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ ان کو توڑ دے گا، کیونکہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کی بدولت تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تسبیح کے کچھ فضائل، کچھ برکات، کچھ مواقع ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، فضائل و برکات دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ نمبر 2، قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگی، یہ بھی ہم نے ابھی دیکھ لیا اس حدیث کے تحت۔ نمبر 3، گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا سبب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ایسے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ گویا اگر وہ سمندر کی جھاگ کے اوپر آنے والی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ گناہ بھی سارے جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، جنت میں درخت کا باعث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ایک اور کیا ہے آپ کے لیے ورچو کہ آپ کے لیے کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمات الگ الگ پڑھنے سے ایک ایک درخت لگتا چلا جاتا ہے جنت میں۔ نمبر 5، تسبیح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا جاتا ہے اور بائی نیم عرش تک وہ پہنچتی ہے کہ فلاں نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ نمبر 6، تسبیح کرنا انبیاء علیہم السلام کا تاکیدی حکم ہے، اپنی امتوں کو وصیت ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ غموں اور پریشانیوں کے چھٹنے کا باعث ہے، یہ نمبر 7 فضیلت اس کے فضائل و برکات میں سے ہے کہ غموں اور پریشانیوں کے چھٹنے کا باعث ہے۔ آپ غم میں ہیں، پریشان ہیں، آپ تسبیحات میں اضافہ کیجیے۔ نمبر 8، لوگوں کے طعن و تشنیع کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے۔ یہ کوئی آسان تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بھائی بند، آپ سے محبت کرنے والے آپ کو جادوگر، کاہن، دیوانہ کہنے لگ جائیں اور آپ کو پرسیکیوٹ کرنے لگ جائیں، فزیکلی پرسیکیوٹ کرنے لگ جائیں، وربلی ابیوز کرنے لگ جائیں، آپ کے قتل کے جو ہیں سازشیں وہ کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے واپسی جو کرنے کو کہا ہے وہ 3 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، سورہ ہجر، سورہ طٰہٰ اور سورہ قاف، اور تینوں جگہوں پر ایک ہی علاج بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، آپ تسبیح میں اضافہ کر دیجیے، اندھیرے چھٹ جائیں گے، غم سہنا آسان ہو جائے گا، لوگوں کی باتیں سہنا آسان ہو جائے گا۔ وقت اور حالات اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے سے بدلتے ہیں، وقت لگتا ہے، بعض اوقات بڑے سٹل طریقے سے حالات بدل رہے ہوتے ہیں، ان ایک ایک مومنٹ کو وہ جو آہستہ آہستہ گزر رہا ہوتا ہے وہ وقت، اس ایک ایک مومنٹ کو جو گزارنا ہے
وہ تسبیح کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کے ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوگا. آپ کو وہ جو کوئی تکلیف دہ عوامل ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں، وہ سہنا آسان ہو جائیں گی، وہ ہلکی ہو جائیں گی. نمبر 9، مصائب میں جب انسان تسبیح کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا ایک اعلان ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہے انسان کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. تو توکل ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بڑی زبردست عبادت ہے، فعل القلب ہے نا، دل کی عبادت ہے. تو آپ تسبیح کرتے ہیں غم میں تو آپ توکل کا اعلان کرتے ہیں. پھر خصوصاً فضائل التسبیح قبل النوم بھی ہیں. سونے سے پہلے تسبیح کے کیا کیا فضائل ہیں. نمبر 1، قوت اور برکت کا حصول. سب کو یہ مثال آتی ہوگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب انہوں نے خادم طلب کیا کہ میں تھک جاتی ہوں، اور واقعی وہ تھکتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے ان کو تسبیحات پڑھنے کو کہا کہ یہ تمہاری تھکن دور کریں گی، تمہیں قوت بھی دیں گی اور تمہیں برکت بھی دیں گی. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. پھر انسان جب سونے سے پہلے تسبیح کر کے سوتا ہے تو اپنے دن کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو ہر نقص سے پاک قرار دیتا ہوا کرتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی خشیت اور ہیبت کے ساتھ بھر جاتا ہے، اور ایسے میں وہ ایک مطمئن قلب کے ساتھ، ایمان پر مطمئن قلب کے ساتھ سوتا ہے. اس کو کوئی کنفیوژنز نہیں ہوتی. جب وہ نیند کے عالم میں بھی انگلیوں پر تسبیحات گن رہا ہوتا ہے تو اس کی کنفیوژنز، ابہامات سب ختم ہو جاتے ہیں اس کے. پھر ایک اور فضیلت التسبیح قبل النوم کی، کہ تسبیحات اور آیت الکرسی پڑھ کے سونا قیام اللیل کے لیے اٹھنے میں معاون ہوتا ہے. سونے سے پہلے اگر انسان کا آخری ذکر اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، تو کہا جاتا ہے سہل اللہ علیہ القیام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھنا آسان فرما دیتے ہیں. پھر ایک اور چیز، رات کو اپنے بستر میں سوتے ہوئے آپ تسبیحات کر رہے ہیں تو آپ کو خفیہ عبادت کا بھی اجر ملے گا. پھر نماز کے بعد کی تسبیحات یہ بھی وہی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا. پھر اسی طرح سے یہ غفران الذنوب یعنی گناہوں کی بخشش کا بھی باعث ہوتی ہیں. بعض جو علماء کرام ہیں اور ہمارے کوئی امام حرمین ہیں جن کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، کہ جن کے بارے میں آتا ہے اگر ان سے کوئی پوچھ لینا کوئی سوال، سلام پھیرا تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ اچھا جی نماز سے تب یہ فارغ ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی تسبیحات مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ کوئی اور بات وہ کرتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کوئی سوال، وہ تسبیحات کو مکمل کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک بندہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ. تو جب انسان کوئی بھی ایک بھی دنیاوی بات درمیان میں سے کر دیتا ہے، آپ دیکھیں ہم سلام پھیرتے ساتھ فون چیک کر چھوڑتے ہیں، تو اپنی تسبیحات کے سلام کے اور تسبیحات کے درمیان میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے انگلیوں پر تسبیح کرنا ترجیح اس کو دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے. although گنتی کے لیے کوئی کاؤنٹر یا کوئی سمپل سی دانوں والی تسبیح آپ پکڑ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی انگلیوں پر اللہ کی تسبیح کریں گے تو یہ انگلیاں جو ہیں یہ قیامت کے دن یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، یہ پوٹے جو ہیں یہ بھی بولیں گے، یہ بھی آپ کی گواہی دیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ تر ٹائم آج کل کس میں گزارتے ہیں، ان فنگر پرنٹس کو، یہ جو ہماری انگلیاں ہیں ان کو ہم کس چیز میں زیادہ سے زیادہ گزار رہے ہوتے ہیں، ہم میسیجنگ میں، واٹس ایپ میں. اچھا، پھر اسی طرح سے یہ جو تسبیحات ہیں ان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک صدقہ لکھا جاتا ہے. بہت سے جو اسلاف تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر سے کوئی غم، کوئی بلا، کوئی پریشانی آنے والی ہو یا آئی ہوئی ہو یا بیماری، تو اس کو
صدقے سے ٹالتے تھے۔ ایک ضعیف حدیث ہے گو کہ، لیکن اس میں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ درست ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ جو آپ ڈیلی صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کے یعنی بہت سی بیماریاں تو ویسے ہی درست ہو جاتی ہیں، اور ڈیلی صدقہ ہر کسی کے لیے ہر روز کرنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو، تو تسبیحات اس کو سبسٹیوٹ کر لیتی ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خاتون تھیں کہ جو کنکریوں یا گٹھلیوں پر بیٹھ کر تو تسبیحات کی گنتی کر رہی تھیں اور پوری کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے عمل کی کہ جو اس سے آسان بھی ہے اور اس سے افضل بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذلک و سبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلک۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نا ہم انگلیوں پر تسبیح کی بات کر رہے تھے نا، اور نماز کے بعد کی اور پھر انگلیوں پر تسبیح کی بات ہوئی، تو دراصل جب آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں یہ تو آپ انگلیوں پر اگر پڑھیں گے تو بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن تسبیح یا کاؤنٹر یوز کرنا بھی کچھ غلط نہیں ہے، اس میں بعض اوقات آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کاؤنٹنگ میں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے تسبیح اللہ تعالیٰ کی، اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبوح ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور کتنی کتنی ورائٹی ہے تسبیحات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ، اپنے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، ملائکہ کو تسبیح کے لیے خاص کر رکھا ہے، جو مداومت کرتے ہیں اس کی تسبیح پر، ہر وقت اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تسبیحات کی اخروی جزا پر، آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے تسبیحات میں۔ جو انسان صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل نہیں لے کر آئے گا، الا یہ کہ کسی نے اس سے زیادہ مرتبہ یہ کہا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورتیں، قرآن کی سورتیں۔ قرآن کی 8 سورتیں ہیں کہ جو شروع ہی اللہ کی تسبیح سے ہوئی ہیں۔ سورۃ الاسراء، سورۃ النحل، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور الاعلیٰ۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں تقریباً 30 مرتبہ بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کو ملائکہ کے فعل کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 6 مرتبہ ملائکہ کی تسبیح کا ذکر ہے قرآن میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک جو آیت ہے وہ سب پر، جیسے کہتے ہیں نا، ایک سب پہ وہ بھاری ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ نہ وہ تھکتے ہیں اس کی اطاعت سے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، اور وہ کوئی وقفہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ السبوح، بہت زیادہ تسبیح کیا گیا۔ تو ہمارے لیے جو مداومت ہے تسبیح کی، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی انسان کی جو زندگی کی روٹین ہے، ہم انسان ہر وقت تسبیح نہیں کر سکتے، لیکن ہم انسان ہر وقت نہ کر سکنے کے باوجود ہر وقت کا اجر ضرور لے سکتے ہیں۔
ہم ان مواقع پر تسبیح کریں جن مواقع پر سنت ہے تسبیح کرنا، جن مواقع پر حکم ہے تسبیح کرنا۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں جب لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہو تو وہ آپ کی ایسی عبادت ہوگی اور پتہ نہیں وہ آپ کے میزان میں کتنی بھاری ہو جائے گی۔ یہ فعل الانبیاء ہے، ملائکہ کے ساتھ ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ فعل الانبیاء ہے تسبیح۔ زکریا علیہ السلام نے جب بشارت پائی اولاد کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے 3 دن جو ہے نا آپ نے بات نہیں، آپ کلام نہیں کر سکیں گے اور آپ نے تسبیح کرتے رہنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے جب کلام نہیں کر سکتے آپ نے تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی بات اپنے نیشن کو بھی کہی، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کو کہا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اہل ایمان کا بھی یہ قول ہے، تسبیحات اہل ایمان کے لیے بھی ہیں۔ یہ ساری اب ریویژن ہے جو میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرنا اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی تسبیحات کرنے والوں میں شامل کرے اور اس کا ہر اجر اور ہر فائدہ ریپ کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہم ایسی تسبیح کر سکیں کہ جو قابل قبول ہو جائے، جس کے اندر کوئی تصنع نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا کرب تھا جو یونس علیہ السلام کا ٹلا ہے، اور صرف اللہ کی تسبیح سے ٹلا ہے، صرف اللہ کی تسبیح سے ٹلا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ہر نقص سے پاکی کا اعلان۔ اتنی سخت سزا ہے جو وہ بھگت رہے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور کہہ رہے ہیں سبحانکا، تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی نعوذ باللہ غلط فیصلہ کرے یا تو میرے قصور سے بڑھ کے سزا دے۔ انی کنت من الظالمین۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح دل سے پاکی بیان کرتا ہے تو انسان کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میں نے ہی ظلم کیا ہے، میں ہی غلط تھا، میں نے ہی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرب عظیم سے نجات آ جاتی ہے، فوری نجات آ جاتی ہے۔ تو تسبیح کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں، تسبیح کو کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کچھ تسبیحات روزانہ جو ہیں ان کی ایک مخصوص تعداد کر لیں۔ 100 جو ہے وہ ایک بڑی اچھی سی تعداد ہے۔ 100 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ تو ہم صبح شام پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بھی ایک تسبیح۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سیدہ جویریہ، یہاں پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، کہ جو ایک لمبا وظیفہ کر رہی تھیں، بہت شغف رکھتی تھیں وہ عبادات میں، اور ایک لمبا وظیفہ وہ کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے فجر کے وقت، تو وظیفے کی حالت میں تھیں، واپس تشریف لائے، دن چڑھے تو بھی وہ وظیفہ کر رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس وقت سے یہی کچھ کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اس سارے عرصے کے دوران 3 کلمات کہے ہیں کہ جو آپ کے سارے اس وظیفے کے اوپر بھاری ہیں۔ اور اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کتنی فرما دی نا، کہ چھوٹے کلمات میں اتنا بڑا بڑا اجر، کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اب دیکھیں کہاں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلمات کے برابر تسبیح کریں، یا ہم اللہ کے عرش کے وزن کے برابر تسبیح کریں، اور اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر تسبیح کریں۔ ہم صرف کہہ دیتے ہیں عدد خلقہ، بس ہم نے کر دی اتنی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم نے کہا کہ تم نے کر دی، تو اچھا تم نے کر دی۔ یہ برکتیں تسبیحات کے علاوہ آپ کو کس چیز میں ملیں گی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیحات کا شوق پیدا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو کمی کوتاہی ہے، جو قصور ہے ان تسبیحات کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو السبوح ہے ہی ہے، ہمیں تسبیح کرنے والا بنا دے۔ ہم تسبیح نہیں کریں گے وہ پھر بھی سبوح ہی رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم تسبیحات کرنے والے بن جائیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔